سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سامعین ذی احتشام و معزز سامعین کرام، عالم برزخ کیا ہے، اس ضمن میں ہمارا یہ بیان، یہ درس آپ سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ کلپ میں عالم برزخ کی تعریف کی گئی کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. اب انہی برزخ سے متعلق چند عقائد کا ذکر جو ہے مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں. ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں سے نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے تشریف لاتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جیسا کہ سورہ سجدہ پارہ 21 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. جس کا خلاصہ یہ کہ جب زندگی کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس شخص کے دہنے اور بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں. مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں. اس ضمن میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث پاک جو ہے منقول ہے، جس کو مسند امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث میں اسے نقل کیا. طوالت کی وجہ سے میں اس حدیث پاک کو، ایک لمبی حدیث ہے، اسے یہاں پہ بیان نہیں کر رہا ہوں. تو جو علم سے ذوق رکھنے والے جو ہوں گے تو وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. مسند امام احمد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 413-14 پہ اس سے متعلق جو حدیث پاک موجود ہے کہ فرشتے داہنے اور بائیں طرف جو ہے کس طرح مسلمانوں کے لیے اور تشریف لاتے ہیں. تو جب فرشتے تشریف لاتے ہیں تو مسلمانوں کے بائیں اور دائیں طرف جہاں تک نگاہ پڑتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں. مسلمان کے آس پاس جو ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور بیان ہوا کافر کے دہنے اور بائیں دونوں طرف عذاب کے ہوتے ہیں. اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں ہو گئیں، مشاہدہ میں سے ہو گئیں. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. پارہ 24 سورہ مومن.
تو یہ ایمان سے متعلق اور یہ عقیدہ اس میں بیان ہوا کہ فرشتے ہر انسان کے پاس جب تشریف لاتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر، لیکن کافر کو بھی اس وقت جو یقین ہو جاتا ہے اور وہ ایمان لاتے ہیں، مگر چونکہ ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف ایمان دیکھ کر لانے کا نام نہیں، بلکہ اب جو ایمان جو ہے غیب پر ایمان لانے والے کو کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایمان والوں کی جو نشانی بیانی ھدی للمتقین، جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک، تو اس میں یہ شرط یہ بیان کی گئی متقی کی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر مغیبات پر جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر نماز روزے وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو لہذا اس وقت کا ایمان جو ہے معتبر نہیں، اور یہاں سے جو ہے یہ زندگی الگ شروع ہوتی ہے۔ اسی کو شریعت کے اصطلاح میں، فقہ کے اصطلاح میں جو ہے عالم برزخ سے جو ہے علماء کرام نے جسے بیان فرمایا۔ تو یہ عالم برزخ سے متعلق جو ہے آپ کے سامنے ایک عقیدہ جو ہے بیان ہوا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی جو ہے توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔